پچھلے چند ایپیسوڈوں میں میں نے آپ کے سامنے 20 رکعت تراویح کے متعلق ایک مدلل مستند گفتگو کی ہے۔ ان تمام روایات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا اور ان کتب احادیث کی بھی زیارت کروائی جن کتب احادیث میں یہ روایات درج ہے۔ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جو روایات میرے ذہن اور مطالعے میں ہیں، میں ان تمام روایات کو آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور جہاں جہاں پہ ضرورت پڑے ان کتب احادیث کی بھی زیارت کرواتا ہوں جن کتب احادیث میں یہ روایات موجود ہے۔ پچھلے ایپیسوڈوں میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مضمون کو شروع کیا، یعنی انہوں نے امت کو کتنی راتوں میں تراویح پڑھائی اور ان رکعات کی تعداد کتب احادیث میں کتنی ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ہم نے ایک مدلل اور مستند گفتگو کی ہے، تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے امت کو 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اسی عمل کو پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے دور مبارک میں عملایا اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دی، اور آج بھی الحمدللہ یہ فیضان جاری ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے علاوہ مزید کچھ جلیل القدر صحابی جنہوں نے اپنے دور مبارک میں اس عمل کو اپنایا اور 20 رکعت تراویح پڑھی اور 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ انہی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک میں یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث کا ایک بہت ہی بڑا امام سمجھا جاتا تھا۔ انہی کے متعلق علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 127 پر، قال الاعمش رضی اللہ تعالی عنہ کان یصلی 20 رکعتا ویؤتر بالثلاث۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور ایک
بہت ہی بڑے امام صحابہ کرام میں سمجھے اور مانے جاتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل تھے اور 3 رکعت وتر پڑھنے کے قائل تھے۔ تو لہذا خلفائے راشدین کے بعد ان جیسے جلیل القدر اصحاب نے اس عمل کو اپنایا اور اس عمل پر وہ ثابت قدم رہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے، یہ روایت چونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ یہ المصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس موجود ہے اور اس کتاب کا تعارف میں نے آپ کو پہلے ہی ایپیسوڈ میں کروایا ہے۔ اگر آپ کو مزید اس کتاب کے بارے میں جاننا ہے تو آپ پہلے 1-2 ایپیسوڈوں کو غور سے دیکھیے اور سنیے، اس میں میں نے اس کتاب کا مکمل تعارف آپ کو کروایا ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667 کتاب الصلاۃ، باب کم یصلی فی رمضان من رکعہ، حدیث نمبر 7766 اور باب نمبر 680۔ حدیث مبارک اس طرح ہے، ان عبد العزیز بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ قال کان ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعۃ ویؤتر بالثلاث۔ یعنی حضرت عبد العزیز بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، آپ بھی اس روایت کو خود دیکھ سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن حضرت ابی ابن کعب کے متعلق جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابی ابن کعب جیسے جلیل القدر صحابی اور حافظ قرآن صحابی 20 رکعت خود بھی پڑھتے تھے اور 20 رکعت تراویح لوگوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی 3 رکعت وتر پڑھنے کے قائل تھے اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی 3 رکعت خود بھی پڑھتے تھے اور 3 رکعت لوگوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ تو ان دونوں روایات سے جہاں 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر پڑھنے کا بھی ثبوت مل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک روایت میں آیا ہے۔ روایت چونکہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 680
68 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان من رکعہ، اور اس کا حدیث نمبر ہے 7773، باب نمبر ہے 680۔ سامعین، یہ وہ روایت ہے نیچے جو میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہے ان وقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یؤمنا فی رمضان فیصلی بنا 20 لیلۃ 6 تراویحات فاذا کان العشر الاخر اعتکف فی المسجد وصلی بنا 7 تراویحات۔ حضرت وقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں ہماری امامت کراتے تھے اور ہمیں 20 رات تک 6 تراویحات پڑھاتے تھے، پھر آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے تو ہمیں 7 تراویحات پڑھایا کرتے تھے۔ چونکہ اگر پہلے 20 راتوں میں وہ 6 تراویحات پڑھاتے تھے، ایک تراویح میں 4 رکعتیں آتی ہے، تو اب ہم 6 کو 4 سے ضرب کرتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے جو 20 رکعتیں، تو پھر یہاں تعداد بڑھ جاتی ہے۔ پھر آخر عشرے میں وہ 6 نہیں بلکہ 7 تراویحات پڑھاتے تھے۔ تو اب چونکہ اگر ہم 7 کو 4 سے ضرب کرتے ہیں تو وہ 28 رکعتیں بنتی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس تعداد کو مزید اضافہ کرتے تھے۔ یہاں بڑھانے کی باتیں ہیں، یہاں بڑھانے کا سبق ہمیں ملتا ہے، یہاں رکعات میں اضافہ کرنے کا سبق ملتا ہے، گھٹانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اس روایت سے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا ان 3 روایات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور المصنف ابن ابی شیبہ کا نظارہ بھی کروایا، اس کی زیارت بھی کروائی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 20 رکعت تراویح پڑھنے کے خود بھی قائل تھے اور 20 رکعت لوگوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنے پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔